السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ بائیکاٹ اس وقت پی ٹی آئی کی وہ پالیسی ہے جو پارٹی میں اختلاف کی وجہ بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی پی ٹی آئی نے آج ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر دیا، جس پر جوڈیشل کمیشن کے رکن سینیٹر علی ظفر نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مجبوری میں ماننے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ پر بھی پی ٹی آئی قیادت میں اختلاف سامنے آ چکا ہے۔ ان اختلافات سے پی ٹی آئی کیسے ڈیل کرنے جا رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ فقاص اکرم صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بائیکاٹ کرنے کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ اس سے قبل بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن کے گزشتہ اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں، پھر اچانک سے اس بائیکاٹ کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، اس بائیکاٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی میں لوگوں نے گفتگو کی ہے، کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھائے۔ اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی ان کو آگے سے بتایا کہ وہاں پہ ان کے جانے کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے وہ بڑے کلیئر تھے کہ ان کی نامینیشنز یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سرے سے کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، اور جب ہم اندر سے ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو ہم اس پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کنسیڈریشنز، آپ کی نامینیشنز کو کنسیڈر نہیں کیا جانا، آپ کے سٹانس کو پہ گفتگو نہیں ہونی، اس کو کسی قسم کا ویٹ نہیں دیا جانا، تو صرف ایک خانہ پوری کے لیے وہاں جا کے بیٹھنا نامناسب نہیں ہے یہ۔ اور پھر جب باہر آتے ہیں اور باہر آ کے پھر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، چیزیں مختلف جو منسوخ کی جاتی ہیں، اس حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز، کیونکہ اس میں آپ کی کوئی ان پٹ جو ہے، آپ آن دا فیس آف اٹ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہاں پہ نمائندگی ہوگی، اور اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اف یو کین ناٹ انشور یور ان پٹ اور اس کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، تو پھر ایسی فائدہ کیا ہے؟ تو یہ گوہر صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا، اسی کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اینڈ ہی از این ایکٹنگ چیئرمین ہے پارٹی کے، ہی کین ٹیک ڈیسیژن۔ لیگل کمیٹی میں لوگوں کو انہوں نے اس ڈسکشن میں انڈلج بھی کیا، مختلف لوگوں کے سوالات تھے، کسی کوئی رائے تھی، کسی کوئی رائے تھی، اور الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن۔ لیکن شیخ صاحب، ہر جگہ میدان خالی چھوڑ دینا، یہ تو پھر بات کرنے کا موقع دینے والی بات ہے نا، کیونکہ آج سینیٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ میں اس فیصلے کی مخالفت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ مجبوراً پارٹی کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ دیٹ مینس کہ پارٹی کے اندر سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے اور آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر ہر جگہ پہ میدان خالی چھوڑ دینا، اپوزیشن کو یا حکومت کو یہ موقع دینا کہ وہ آپ کے خلاف باتیں کریں۔ دیکھیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر خود ایک وکیل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، میرے خیال میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بھی خان صاحب کی ڈائریکشن کو دیکھنا چاہیے کہ پارٹی کے کوئی معاملات کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے۔ آپ پارٹی کے اندر جو ڈسکشن ہو سکتی ہے ضرور کریں، بٹ دین اس کو باہر لا کے کہنا آپ نے فیصلہ تسلیم کر لیا، بس دیٹس انف۔ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ صحیح۔ ویسے بھی جو لیگل کمیٹی ہے اس میں تمام کے تمام وکلاء ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام اس لیگل کمیٹی کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے، حسن صاحب ہے، احمد خان صاحب ہے، راجہ صاحب خود ہے جو لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہیں، سلمان اکبر راجہ صاحب۔ تو ان کی اوپینین یہی ہوگی سینیٹر علی ظفر صاحب کی، وہ ہمارے سینیٹر ہے، کولیگ ہیں، احترام ہے ان کی اوپینین کا، بٹ احتراماً اگر یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، پارٹی کی پوزیشن یہی ہے اب تک اس کے اوپر۔ تو شیخ صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب اگر بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں ان کے بھی بائیکاٹ کا فیصلہ سامنے آیا، اب وہ فیصلہ حتمی ہے یا اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب آپ کی جماعت کی کشمیر کوارڈینیشن، ہم نے اس کو منسوخ کیا تھا، اگر آپ اس کا اعلامیہ دیکھیں، پہلے تو یہ فیصلہ ایک جوائنٹ کمیٹی میٹنگ کے اندر، جس میں پی سی اور ایپلانٹ اتھارٹی بھی تھی کشمیر کی، جس میں جو لوگ سابقہ خان صاحب کی ادوار کے اندر کشمیر کے الیکشن کو اوورسی کرتے رہے ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، جیسے علی امین گنڈاپور، نیاز اللہ نیازی، سیف اللہ نیازی، یہ لوگ ایپلنٹ بورڈ کے ممبر تھے، اور ان کو بھی اس جوائنٹ میٹنگ میں بلایا گیا۔ اور اس میں سب سے اہم رائے جو تھی وہ وہاں کے
سابقہ وزیر اعظم اور موجودہ AJK کے ہمارے پریزیڈنٹ کی تھی. تو اس کی روشنی کے اندر جو اعلامیہ ہم نے ایشو کیا تھا وہ یہی تھا کہ مطالبات منظور ہونے چاہیے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیسفلی ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے. اینڈ وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف کشمیر. اگر کشمیر کے اندر نقصان ہو رہے ہیں تو الیکشن کا تو تک نہیں بنتا نا جی وہاں پہ. پھر مطلب وہ لوگ جو ہیں میں نے مثال بھی دی اس وقت کہ ہمارے علاقوں میں کیمپین کے دوران اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہم شرم سے اس کے گھر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ووٹ مانگنے کے لیے اگر ہم اس کالونی میں ووٹ مانگ بھی رہے. تو وہاں پنجاب حکومت نے راستہ بند کیا ہوا تھا, کھانے نہیں بھیج رہے تھے, رسد خرد و نوش کی اشیاء کی, وہ پھر قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا. تو ہم ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں جی ایسی آ کے سانو ووٹ دے دو, پرچی دے دو. انہوں نے کہتے چنگے بندے ہو تسی, ایک طرف تم کہتے ہو کہ تم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو, دوسری طرف ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور تم پرچیاں مانگنے آ گئے. تو یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا تھا اور بالکل یہ ایسے ہی تھا کہ اگر ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں سرکار کے ساتھ, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بیسیکلی پولیٹیکل پارٹی نہیں ایک عوام کی مختلف فورمز کا اتحاد ہے, اور کوئی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. جب وہ سارے جب کشمیری ریڈی ہو جائے گے الیکشن کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کشمیر کی سب سے بڑی اور وائبرنٹ پارٹی ہے, وہ بھی لڑ لے گی الیکشن. مگر جب تک ان کے معاملات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ منسوخ کیا تھا ہم نے اس پہ بالکل واضح طور پہ. اگر کشمیری چاہیں گے کہ الیکشن ہونا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے, پھر سب شامل ہوں گے اس الیکشن میں, سارے شامل ہوں گے, پی ٹی آئی یعنی کہ 27 جولائی سے پہلے اس فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے, یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس کے پیرامیٹرز آپ کو بتا دیے ہیں جو ہم نے اس اعلامیہ کے اندر بتا دیے تھے. اگر کشمیری چاہیں گے, ان کا موڈ ہے الیکشن کا, تو پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بن جائے گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں کشمیری ہیں, اگر ان کے معاملات ریزالو ہو جاتے ہیں اور ہونے چاہیے. یہی لیک آف کیپیسٹی ہے اس فیڈرل گورنمنٹ کی, اور وہاں جو کٹ پتلی سی ایک نکمی سی پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کا ایک وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے, ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی وہاں پہ کہ وہ بیٹھ کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, وزیر اعظم کشمیری, وزیر دفاع کشمیری, اپنا نائب وزیر اعظم وہ بھی کشمیری, اتنے ایک طرف نون لیگ کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی, سارے ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہیں, اور ان سے بیٹھ کے کشمیریوں کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے. وہ کیا مانگ رہے ہیں, وہ ان کا گھر مانگ رہے ہیں کہ تسی اپنا گھر سے کھڑے نہ کرا چھڑو. لیکن ابھی تو یہ دونوں جماعتیں لڑ رہی ہیں, ان کی جنگ چل رہی ہے آپس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کل عدم قرار دیا گیا, یہ کہاں سے قرار دیا گیا؟ فیڈرل گورنمنٹ سے. اور اندر بیٹھا نیچے کون ہے, ان پٹ کس نے دی؟ پیپلز پارٹی نے دی. سب ملے ہوئے ہیں آپس میں, فراڈی ہیں. لیکن شیخ صاحب پیپلز پارٹی تو آپس میں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو کیا پی ٹی آئی یہ سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں ہم نے اپنا ایجنڈا بتا دیا اپنے سٹانس میں, ہمیں ان دونوں کے گیمکس کا حصہ نہیں بننا ہے. صحیح. اچھا تھوڑا پی ٹی آئی کی بات کروں گی. 5 اگست کو احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کچھ مخالفت کی جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں, ان کے جو حامی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1 دن کا احتجاج ہونا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ جو پارٹی کی دیگر قیادت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا احتجاج کا جو دورانی ہے وہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے. اس پہ کوئی فائنل فیصلہ ہوا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اس احتجاج کے حوالے سے؟ احتجاج تو دیکھیں, احتجاج تو یہ ایم لوگ وہ کہانی بنا لیتے ہیں. احتجاج تو آن گوئنگ ہے نا. یہ تو مختلف صوبوں کی اور صوبوں کے اندر مختلف ضلعوں کے صدور کی اور ایم پی ایس کی کیپیسٹی ہے کہ کون سا صوبہ کس احتجاج کو کتنا آگے لے کے جا سکتا ہے. یہ تو ان کی کیپیسٹی پہ وہ کرتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 5 اگست تو کیونکہ 3 سال پورے ہو رہے ہوں گے, وہ ایک دن جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ آج 3را سال جو ہے مکمل ہونے لگا ہے. اس دن تو ایک ایونٹ ہوگا نا, اس دن تو نہیں اگلے پورے سال کے ایونٹ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے. اس دن ایک ایونٹ ہوگا. بٹ اوبیسلی یس, احتجاج آن گوئنگ ہے, احتجاج جاری ہے, وہ چلے گا اور چلتا رہے گا اور اسی طرح جی. لیکن شیخ صاحب آن گوئنگ کس طرح سے؟ جب تک عمران خان صاحب دیکھیں پرامن آئین احتجاج, جب تک عمران خان صاحب ناحق اندر ہے وہ رک کیسے سکتا ہے؟ وہ تو لیکن جو ایک گورنمنٹ پہ پریشر بننا چاہیے احتجاج کے ذریعے, وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کو پریشر نظر نہیں آ رہا, مگر آپ کو حالات تو شاید نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ پریشر کیوں نہیں بن پا رہا. جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ آج تک ہو رہا ہے, یہ نہیں ہوا تھا نہیں, جو آج تک ہو رہا ہے وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہے. ہمارے لوگ شہید ہو گئے 26 کو, 5,500 لوگ گرفتار ہو گئے, 220 سے زائد گریولی انجرڈ ہوئے, ان کو گولیاں لگیں,
اور وہ جو 14 شہید ہوئے ان کی FIR عدالت میں ہم نے اس میں وہ کیا، اس کے باوجود ابھی تک درج نہیں ہو رہی. چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، انسان ہیں یہ سارے عمران خان کے جو ورکر ہیں. اور اس دوران اس کے بعد بھی پھر ایونٹ ہم نے کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دل سے بھی ہوئے ہیں. پنجاب میں بھی لوگوں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کیپیسٹی سے اوپر یہ بات نہیں کرتا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو حالات ہیں جو PTI کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، لیکن اب تو آپ کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے. آن دا ادر ہینڈ مولانا صاحب بڑے کنٹروورشل بیانات دے رہے ہیں. اگر آپ ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر تو ایک پریشر بنایا جا سکتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں 95% تو ہم خود ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کون سی پارٹی ہے جس کی آن گراؤنڈ پریزنس جو ہے وہ ہمارے قریب بھی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں نا 1 اور 1 11، اب تو مطلب ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو گورنمنٹ کا پریشر بلڈ ہوگا. 11 ہے اور سارے قابل احترام ہے، مگر ان کی پارٹیوں کے سائز ہیں نا اپنے اپنے. ٹھیک ہے جی، جب آپ فزیکلی آن گراؤنڈ آنے کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹس میں آنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ پارٹیوں کے نام تو نہیں میٹر کرتے، پھر اس وقت بندے بھی میٹر کرتے ہیں نا، بندے بھی کرنے ہوتے رہے. تو وہ تو 95% ہم خود ہیں. ہاں، جو بات آپ نے اگلی کی ہے مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد والی، بالکل وہ عمران خان صاحب نے تو 26ویں ترمیم پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ڈائریکشنز کے مطابق ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا، ریپیٹڈلی ان کے پاس گئے. PTI چل کے گئی، 27ویں میں بھی گئی. انفارچونیٹلی ہی اگین ووٹڈ فار دا گورنمنٹ. ایسے اٹھتے ہیں، ایسے اٹھ گیا حکومت کے خلاف اٹھ گیا جی بہ گئے سب. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ اچانک انہوں نے وہ کیا ہے سارا ایک سلسلہ شروع. ہمیں کیا پتا کل یہ کیا کریں گے، مگر اس کے باوجود ہم نے منیمم انگیجمنٹ ان کے ساتھ ختم نہیں کی تھی. اشرف ظہیر صاحب کے پاس اختیار ہے. اشرف ظہیر صاحب کا ان کا تعلق بھی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ مولانا کے ساتھ اتحاد بنانے میں کیوں ابھی تک ناکام رہے. چلیں PTI جب خود انگیج ڈائریکٹلی کر رہی تھی وہ نہیں ہو سکا معاملہ. اب تو جو ہے TTAP کو بیچ میں کردار ادا کرنا چاہیے. عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں. تو شیخ صاحب ایک اور چیز بتائیں، اب ایک بڑا کنٹروورشل بیان آیا ہے نورین نیازی صاحبہ کی طرف سے. جب مارکہ حق ہوا تو PTI نے بڑا سپورٹ کیا، پوری دنیا نے سپورٹ کیا، لیکن اب جو ایک کنٹروورشل بیان آ گیا ہے ان کی طرف سے، اس کو PTI کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور یہ کتنی پریشان کن بات ہے PTI کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نورین باجی کے بہاف پہ کوئی بیان نہیں دے سکتا. PTI کا موقف جاننا چاہوں گی بیکاز یو آر PTI. میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کے پاس ان کا نمبر ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پوڈ کاسٹ والے بچے بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی نمبر ہوگا. جہاں تک PTI کا تعلق ہے، PTI کا جو نیریٹو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیان سے نکلتا ہے اور کسی کے بیان سے نہیں نکلتا ہے. اور اس ایشو کے اوپر عمران خان صاحب کا بیان آلریڈی موجود ہے. جو انڈیا پاکستان ایسکیلیشن تھی اور جو مارکہ حق کے حوالے پہ بالکل واضح ہے. خان صاحب نے اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا تھا. ایئر فورس والوں کو جو ہے خراج عقیدت ہے، آرم فورسز کو، لفظ آرم فورسز ٹویٹ اگر آپ نکال کے پڑھ لیں، اور اس میں پھر ٹویٹ میں لکھا گیا تھا یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. بالکل. اور خان صاحب کا جو بیان ہے وہی ہمارے لیے پالیسی ہے اور وہی ہمارا نیریٹو ہے. اور یاد رکھیے گا خان صاحب نے ہمیشہ آرم فورسز کے جوان کے ساتھ کھڑے ہونے کا سٹانس لیا ہے. حق اندر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی ایسی وہ بات نہیں کی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب ایسے ہوا ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو یوتھ تھی، جو نوجوان بچے تھے، بالکل انہوں نے انڈین جو پروپیگنڈا تھا اس کو دبا کے اس کا مقابلہ کیا. اور وہ نام لیتے یا نہ لیتے، مگر DGI SPR کو بھی شکریہ ادا کرنا پڑا. انہوں نے کیا یوتھ کا. تو یوتھ کون ہے پاکستان میں؟ 95% یوتھ عمران خان کے ساتھ. سب کو پتا ہے، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے. تو اس پہ خان صاحب تو بڑے کلیئر ہے، پارٹی بھی اس پہ بڑی کلیئر ہے. تو ہمارا اسٹینس تو وہی ہے کہ اور ہم ذاتی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مودی جیسا گھٹیا اور کمینہ دشمن، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کو پاکستان کے جوان نے اس کی اوقات اور اس کی حیثیت دکھا دی تھی جس وقت اس ایسکیلیشن میں آپ کے سامنے ہوئے تھے. یہی ہمارا سٹانس ہے. شیخ صاحب، آپ نے یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ نورین نیازی کے بیان کا مطلب حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے ملاقاتیں کیوں بند کروائی ہیں، کیونکہ جب وہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو خان صاحب بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں.
اب نورین صاحبہ کا یہ جو تازہ ترین بیان ہے، اس کے بعد یہی سمجھا جائے کہ ایک ہنٹ آ رہا تھا کہ علیمہ خان کی ملاقات ہو جائے گی، اب وہ بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ غلط بات ہے رانا صاحب کی. رانا صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب کے پاس تو جیل کی تمام ٹرانسکرپٹس ہوتی ہیں نا، ہوتی ہیں ان کی پارٹی کے پاس. انہوں نے نہ حق ان کو وہاں پہ، انہیں کی حکومت ہے پنجاب میں اور جیل خانہ جات پنجاب کا محکمہ ہے. عمران خان صاحب نے کبھی فوجی جوانوں کے، شہیدوں کے خلاف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک آدمی جو ناحق اندر ہے، اس کے اندر غصہ بھی ہو سکتا ہے، فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود وہ خراج عقیدت بھی وہ کر رہا ہے، شہداء کے ساتھ بھی وہ کر رہا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ بھی وہ کر رہا ہے. اپنے فوجی جوان جو بارڈر پہ کھڑا ہے اس کو وہ بیک اپ بھی کر رہے ہیں. یہ دس از آن ریکارڈ. لیکن شیخ صاحب وتھ ڈیو ریسپیکٹ، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہنیں بھائی کی خاطر اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھتی ہیں، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی بہنیں بھائی کے لیے مسئلے بھی بنا رہی ہیں. یہ شاید آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم تو یہ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کو ایک موقع مل گیا ہے کہ یہ انڈین چینلز پہ جا کے انٹرویو دیتے ہیں اور اب یہ اپنی فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے. دیکھیں، میں اگین آپ نے ٹھیک کہا، میں اس پہ کسی کی ذات پہ تو بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور باجیوں کے نمبر سب کے پاس ہیں. ان کا موقف جس نے لینا ہے وہاں سے لے سکتے ہیں، تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. یعنی کہ پی ٹی آئی نے خود کو اس چیز سے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، آپ کا اس بیان سے کوئی لینا دینا نہیں؟ دیکھیں جی، میں نے بتا دیا کہ جو چیز جس پہ عمران خان صاحب ایک سٹانس دے چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بچہ، ایک کارکن اس بیان کا پابند ہے. اس کے علاوہ ہم کسی بیان کے نہ پابند ہیں اور نہ کسی چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جو خان صاحب کے بیان کے خلاف. سمپل. بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ شیخ صاحب کے بقول پی ٹی آئی کا موقف عمران خان کے بیان سے نکلتا ہے، نورین نیازی یا کسی اور کے بیان سے نہیں. موجودہ صورتحال پر حکومتی موقف لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ نے تو نورین نیازی کے حالیہ بیان کے بعد یہ کہا ہے کہ اب سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان سے جیل میں جو ملاقاتیں ہیں ان پر کیوں پابندی لگی ہے. اب یہی سمجھا جائے کہ ان ملاقاتوں پر مزید جو پابندی ہے اس کو مزید لمبا کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین. دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان اپنی جگہ پر ویلڈ ہے اور درست ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کا یہ جو طرز تخاطب ہے اور یہ طرز تکلم ہے، یہ مسلسل اسی طرح چل رہا ہے جب سے عمران خان صاحب نے یہ شروع کیا تھا. ان کو جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہی نیریٹو ہے کہ جی ایچ کیو پر اٹیک کر دو، ریڈیو پاکستان کو جلا دو، کرنل شیر جو ہمارا ایک بہادر سپوت تھا اس کے مجسمے ایم ایم عالم کے یادگار کو جلا دو، کور کمانڈر ہاؤسز پر حملے کرو، پھر اس کے بعد 26 نومبر کر دو. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ فیلڈ مارشل پر، پاک فوج پر اور ان کی تمام کارروائیوں اور کامیابیوں پر وہ جو تھے تو کچھ ایسے الزامات ڈالتے تھے کہ وہ ناقابل برداشت تھے. اب جو نورین نیازی نے کہا ہے، میرے خیال میں یہ باتیں ایسے لگ رہا تھا کہ آجی ہماری ہے لیکن بول نریندر مودی کے لیے رہی ہے، بہن ہماری ہے، اس ملک کی بیٹی ہے، لیکن بول وہ نیتن یاہو کے لیے رہی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ تو آئے دن ان کو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے. اب ان کے بیٹوں سے عید پہ بات ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ جنیوا میں جا کر پھر انہوں نے پاکستان کے جی ایس پی 8+ جو اسٹیٹس تھا اس میں جو نیگیٹو رولز تھے ان کے ساتھ انہوں نے کس طرح ہاں ملائی. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا نورین نیازی کے بیان سے الگ کر دے. لیکن کیسے کریں گے؟ اچھا، اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا کارروائی شروع کر دی تو پھر بولیں گے کہ سر ویسے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، پارٹی پالیسی وہی ہوگی جو عمران خان کا بیان ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو پھر اگر ایسا بیان کوئی دیتا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ سزا کا حقدار ہے اور اس پہ ان کی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مطلب ڈیفینیٹلی پھر تو جو لیگل پروسیڈنگز بنتی ہیں اور ان کو نوٹس بھی ریسیو ہو گیا ہے نورین نیازی صاحبہ کو. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ نورین نیازی نے تو ایسا بیان دیا مولانا فضل الرحمان کا بٹن کیسے آن ہو گیا؟ وہ بھی بڑے کنٹروورشل بیانات دے رہے ہیں. اب ان پہ ایف آئی آر تو ہو چکی ہے، کیا گرفتاری بھی ہوگی ان کی؟
देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के बीच में ये जो मुमासलत आ गई है, ये मुमासलत अगर इसको अब बारीक कैनवस पे जाके ना देखें ना तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मौलाना साहब ने जो बात की है उससे हमारे अकीदे का इख्तिलाफ है। जहां तक इनकी बात है नौरीन नियाजी का, तो नौरीन नियाजी ने जो बात की है इसके साथ हमारा नजरियाती और दो कौमी नजरिए के और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का इख्तिलाफ आ रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है, वाज़ेह है। वो जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वो उस पर असरअंदाज हो रही है। डू यू थिंक सो? आप इनके चाहे मौलाना साहब का बयान हो चाहे नौरीन नियाजी का, आप उसको अपने कासा हुब्बुल वतनी में डाल के देखेंगी तो आपका कासा आपको बता देगा कि इसमें क्या है, उसमें अमेजिश क्या है। मेरे ख्याल में बट दिस इज आल्सो नॉट फॉरगिवेबल। मौलाना साहब का जो रवैया था या जो लहजा था, नॉट फॉरगिवेबल। मैं अब भी कहता हूं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये काम सुबह दोपहर शाम होता है, जुम्मा हफ्ता इतवार होता है, हर महीने होता है, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होती, रमजान में तरावी से पहले और तरावी के बाद भी होता है। लेकिन मौलाना साहब ने इस तरह की शायद पहली बार की है। तो इट्स बेटर अगर वो या हम उनकी बात को समझने से कासिर है तो वो वजाहत फरमा दे या बराए मेहरबानी अपने अल्फाज जो है तो वो वापस ले लें। चलिए सर, एक और चीज बताइएगा। जी जी, एक डिफरेंस है दोनों में। लेकिन वो तो लंबी कंट्रोवर्सी ये चल रही है फिलहाल, तो अल्फाज भी वापस नहीं ले रहे और फिर मजीद सख्त से सख्त बयानात वो दे रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। सही। एक और चीज़ बताइएगा, बिलावल जरदारी साहब ने ये दावा भी किया है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग को इबरतनाक शिकस्त होगी और साथ ही वो ख्वाजा आसिफ साहब से इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। क्या ये दोनों चीज़ें होंगी या ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी? देखिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था वो ख्वाजा आसिफ उसका जवाब भी दे चुके हैं, उनकी वजाहत भी कर चुके हैं। सही। बिलावल साहब बड़े स्टेचर के आदमी है, मेरे ख्याल में ही शुड बिहेव लाइक अ टॉलर लीडर, लाइक अ बिग लीडर, और जो बड़े होते हैं कौम के उस तरह बिहेव करना चाहिए। और जिस तरह वो रिवायती तकरीरें कर रहे हैं कश्मीर में, अगर उस तरह रिवायती तकरीर हम करें तो फिर नाराजगी तलखी बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल जो बिलावल साहब हैं तो वो हमारे कौमी मामलात में, कौमी मफादात में और कौमी मसाइल पर हमारे कल भी इत्तेहादी थे, आज भी इत्तेहादी है और आइंदा भी रहेंगे। जहां तक बात है कश्मीर के इलेक्शन की, तो इलेक्शन कैंपेन जो गलती हमसे जीबी में हो गई है वो हो गई, अब वो रिपीट करने नहीं जा रहे हैं। कश्मीर में हम बिलावल साहब के साथ सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ रहे बल्कि इवन उनको बुरी तरह शिकस्त देंगे। अच्छा। और फिर हुकूमत साजी में उनको अपनी काबीना में, अगर यानी आपको यकीन है कि जीत नून लीग की होगी? अगर 2-4 सीटें वो जीत जाएं तो उनको अपने साथ मिलाएंगे इंशाल्लाह और हुकूमत साजी में शामिल करेंगे। और एक बात और मैं कहूं कि बिलावल साहब ने कहा था रावला कोट पे खड़े होकर कि रावला कोट में अब पूरे कश्मीर में तीरों की बारिश होगी। अब आप ही मुझे बताइए सुजैन, तीरों की बारिश अल्लाह माफी दे, अब ये कोई दुआ है? तो सर आप कह देंगे फिर हम भी शेर ले आएंगे, वहां पे शेरों की बारिश भी होगी, शेर भी आएंगे? नहीं, शेरों की बारिश नहीं होती है, तो शेर मैदान में आएंगे। शेर मैदान में आएंगे। शेर का राज होता है, शेर की धाड़ होती है, उसको वो रोर करता है। सही। तो उसकी रोरिंग होती है। अच्छा, अब मैं जब बिलावल साहब की कैंपेन में जो मैंने देखा उनके हाथ में झंडा था तो तीर था, शायद किसी ने देखा ना, और बिलावल साहब के हाथ में जो तीर है उसकी नोक टूटी हुई है। अच्छा। टूटे हुए तीर से शेरों का शिकार नहीं होता। सही हो गया। चलें, ये अभी आपने हाईलाइट कर दिया। एक और चीज़ बताइएगा, जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के फैसले को नून लीग अब इब्तदाई तौर पर वजीर आजम फैसल राठौर का फैसला कह रही है और साथ ही इसको सपोर्ट करने का ऐलान कर रही है। तो क्या ये फैसला पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सोलो फ्लाइट था जिसको नून लीग ने मजबूरी में माना? देखिए, वो वहां पर स्टीयरिंग व्हील पर थे। फैसल मुमताज राठौर, ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड स्टिल ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द आज़ाद जम्मू कश्मीर, और उनकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता था। इवन वहां पर जो हमारे फेडरल मिनिस्टर अमीर मकाम साहब हैं वो भी उसको रद्द नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनकी हैसियत कुछ और है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत
جو ہے وہ فیصل ممتاز راٹھور کی ہے. جو مجھے لگتا ہے جو غفلت برتی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب سے وہ یہ تھی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ٹائملی انہوں نے انگیج نہیں کیا. صحیح. اگر اور شاید اس کے پیچھے ان کی یہ ایک ہی سوچ تھی کہ وہ شاید آج کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 27 تاریخ کو وہ اپنا ووٹ بینک بچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ووٹ بینک بچاتے بچاتے اگر ہم اسی طرح کشمیر کو ہی کھو دیتے تو یہ کیا ہوتا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. ہر بات کو ووٹ کے ترازو میں اور الیکشن جیتنے کے ترازو میں تولنا نہیں چاہیے. یہ غلطی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی ہے, ان کو مان لینا چاہیے. That's it. صحیح. اچھا ایک اور چیز بتائیں, اب آج وفاقی کابینہ نے پیٹرول کی قیمتوں کو روزانہ کی بنیاد پر طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو ناقابل قبول قرار دے رہے ہیں. تو کیا عوام پر روزانہ پیٹرول کا بم گرے گا؟ دیکھیں یہ آپ بھی کہتی تھی اور بہت سارے ہمارے دیگر ساتھی جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ وہاں پرائس یہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, پاکستان میں پرائس یہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی کہتی تھی, اپوزیشن بھی کہتی تھی. تو کہیں تو ایک جگہ سوئی تو رکنی چاہیے نا. اگر ہم نے مزید مہنگا ڈیلی بیسس پہ ہے, اگر مزید سستا ہوگا ڈیلی بیسس پر تو سستا بھی ہوگا. یعنی آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ سستا ہو سکتا ہے. سر حالات دیکھ کے نہیں لگ رہا, ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کوئی ریلیف دے. حالات دیکھے تو کسی کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ایم او یو کرا لیں گے ایران اور امریکہ کے بیچ میں. آپ نے ایم او یو بھی کرا لیا اور اب وہ معاہدہ جو ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو انک بھرنے کے لیے ہماری جو ٹیم ہے فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی, وہ دونوں اس پر کام کر رہے ہیں کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ لاگو ہو جائے اور وہ اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے. تو یہ کوئی ساری عمر کے لیے تو ایسا نہیں ہوگا. اگر آج مہنگا ہو رہا ہے تو کل سستا بھی ہوگا. لیکن ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے اور اس میں قوم کو یہ بتایا جائے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت یہ ہے, اس پر جہاز کا خرچہ یہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا یہ ہے, ڈالر کا ریٹ یہ ہے اور اس میں ٹیکسز لگ کے پھر اس کی پرائس یہ بن رہی ہے. تو اٹس اے وے آف ٹرانسپیرنسی. تو شفافیت کا ایک عمل ہے. میرے خیال میں کہیں بھی چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت, کوئی کہہ رہا تھا کہ حکومت جو ہے تو وہ مال بنا رہی ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ. اب ہم نے آئل مارکیٹنگ کمپنی کو اے ایم سیز کو بھی ہم نے باہر کر دیا, ہم نے ساری بلیک مارکیٹنگ کو بھی اس سے فارغ کر دیا. تو کہیں تو کوئی رک جائے نا. اگر یہ طریقہ کار بھی اچھا نہ ہوا, پسند نہ آیا, اس کو بھی تبدیل کر دیں گے. بالکل. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایران یو ایس سچویشن کی بگڑتی صورتحال پر بات کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ اسلام آباد ایم او یو دوبارہ نافذ ہو سکے. تو کشیدگی کے اس ماحول میں یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. یہ دیکھیں کتنے دن سے, بلکہ جو ہے اگر کئی اعتبار سے دیکھیں ہیں تو جو اسٹرائکس ہیں ان کا دائرہ کار بڑھتا گیا اور ایران کی ریٹیلیشن بھی پہلے ایک ملک میں تھی, پھر زیادہ ملکوں میں اور زیادہ. اور اب سب سے جو میں سمجھتا ہوں خطرناک امر ہے ابھی جو حوثیز کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ سعودی عرب پہ وہ بلاکیڈ کر رہے ہیں, سعودی عرب کا نیول بلاکیڈ. اب یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک خطرناک جو ہے نا ایک ڈیولپمنٹ ہے. آلدو کہ دیکھیں اس اسٹیج پہ یہ اسٹریٹجک سگنلنگ ہے, ابھی انہوں نے کوئی ایکشنز تو نہیں کیے, لیکن آنے والے دنوں میں خصوصاً اگر اگلے 2-3 دن میں ان کی طرف سے کوئی ایکشنز بھی ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں, کیونکہ پھر تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ریجنل یہ کانفلکٹ میں بدل سکتا ہے, پھر بات اس طرف جا سکتی ہے. کیونکہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے, سعودی عرب کا جو تیل ہے وہ پہلے زیادہ تر ظاہر ہے اسٹیٹ آف ہرمز کی طرف سے جاتا تھا. جب یہ جنگ ساری ہوئی تو انہوں نے, کیونکہ کسی زمانے سے انہوں نے وہ اپنی گیس آئل پائپ لائنز بنا لی تھی, تو انہوں نے آدھے سے زیادہ تیل جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا. ان کا پورٹ دوسری سائڈ پہ جو ہے جو باب المندب سے جہاں سے پھر ہو کے گزرتا ہے وہ بحری راستہ جو ریڈ سی کو ملاتا ہے گلف آف عدن سے, تو اس سائٹ سے انہوں نے پھر بھیجنا شروع کر دیا. کوئی 60% کے قریب تھے, وہ ان کا پورٹ امبو ہے وہاں سے جاتا ہے. تو اسی طرح ابھی یہ جو ہے یہ جو باب المندب والی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی حوثیز کی,
کہ نیول بلاکیڈ کریں گے سعودی عرب کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ایک خطرناک یا انکنٹرولڈ یعنی کہ سچویشن ٹینس ہوتی جا رہی ہے. بالکل. اب میں دوسری طرف آتا ہوں ڈپلومیسی کی طرف. کیا ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس وقت؟ بالکل ہو رہی ہے. بالواسطہ بھی ہو رہی ہے, بلا واسطہ بھی ہو رہی ہے. اس کے ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک تو انٹرمیڈیٹس کے تھرو, بے شک وہ عمان ہے, پاکستان ہے, قطر ہے, پھر ان کے کئی ڈائریکٹ رابطے بھی ہوتے ہیں آپس میں. جس طرح یہ بات جو اٹس این اوپن سیکرٹ کہ اسٹیو وٹکوف کا جو اب ایرانی فارن منسٹر سے ٹیلی گرام ایک ایپ ہوتی ہے اس پہ رابطہ ڈائریکٹ تھا, ابھی بھی ہوگا شاید. تو اسی طرح جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے آپریٹرز کے ذریعے بھی ہوتے ہیں آپس میں کانٹیکٹس. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ دونوں فریق جو ہیں اس جو ہے نا فریم آف مائنڈ سے نکلیں کہ وہ جو ہے نا وائلنس کے ذریعے اپنی بارگیننگ پوزیشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فریم آف مائنڈ سے نکلیں, جبکہ عباس عراقچی نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ایران اب مذاکرات تبھی کرے گا جب وہ جنگ میں اپنی برتری ثابت کرے گا. تو یہ تو مزید اب جنگ کو جو ہے ایک ہوا دی جا رہی ہے. اب ایران کو اپنی برتری بھی چاہیے, یعنی کہ اب مزید سچویشن ٹینس ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. دیکھیں نا اب اس چیز سے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پھر بربلا ایک قسم کا اظہار کر دیا نا اسی چیز کا, جو ماہرین ویسے سمجھ رہے تھے کہ کوشش یہی ہے در پردہ دونوں فریقوں کی, لیکن اب تو بات چلے کھل کے سامنے آ گئی. اب دیکھیں برتری جو سی ہے اس کے بعد کیا ہو سکتی ہے. ایران کو جس طرح کی اس ایم او یو میں فیوریبل ٹرمز ملی ہیں, وہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کی کور ڈیمانڈز تھیں, بے شک وہ یہ تھی کہ اس میں نان ایگریشن ایک جو ہے نا کلوز ہونی چاہیے, اس گارنٹی وہ بھی ہے کلوز 1 میں. یہ بھی تھا کہ جی نان انٹرفیرنس کی گارنٹی ہونی چاہیے, وہ ایم او یو کی کلوز 2 میں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی بلاکیڈ ہٹنا چاہیے, وہ بلاکیڈ بھی ہٹا. دیکھیں پاکستان تو اس وقت ہم بہت زیادہ مشکل میں آ سکتے ہیں جو اگر یہ دوبارہ اختیار کرتی ہے یہ سچویشن, کیونکہ اگر تیل کی قیمت بہت اوپر جاتی ہے تو پاکستان پہ تو جس طرح اس وقت بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ $300 ملین سے بڑھ کے $700 ملین ہمارا ایک ہفتے کا خرچہ ہو گیا تیل کا اور باقی جو مصنوعات ہیں, گیس اور باقی ساری انرجی پروڈکٹس جو ہیں. تو پاکستان جیسے ملک جو ہے, اور پھر یہ صرف پاکستان نہیں ہے, اس میں سارے ہیں بے شک, ایون جو ہے نا اس میں تو انڈیا بھی ہے, اس میں تو بے شک ان کی سٹیٹمنٹس جس طرح کی بھی تھیں جو کہ سفارتی شرپسندی پہ مبنی تھیں, فرق ان کو بھی بہت زیادہ پڑتا ہے. پھر جاپان, کوریا, جو ہے انڈونیشیا, ملیشیا, جو بھی آپ ملک اس میں گنتے جائیں اس خطے کے, اور پھر یورپ اور پوری دنیا اس سے تو متاثر ہوتی ہے. اور پھر بات صرف انرجی کی نہیں تھی کہ انرجی کرائسس, بات یہ ہے کہ اس سے تو ایک فوڈ کرائسس بھی آ سکتا ہے, کیونکہ دنیا کی 1/3 فرٹیلائزرز بھی وہیں سے آتی ہیں اور ان میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے. اس وجہ سے جو فصلیں ہیں اس وقت ان کو جو فرٹیلائزر ملنی چاہیے جو ہے وہ نہیں مل رہی پوری دنیا میں اس طرح سے, کیونکہ قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں تو وہ تھوڑی کم یوز ہو رہی ہیں. لیکن اس کا امپیکٹ تو آئے گا کچھ مہینے کے بعد جب فصل آپ کی کم ہوگی, جو ہے نا جب آپ کی کراپس, تو پھر ایک دم وہ جو ہے نا انرجی وہ فوڈ پرائسز اتنی اوپر چلی جائیں گی, اس سے فوڈ سیکیورٹی متاثر ہو جائے گی دنیا کے بہت سے خطوں میں. تو اس لیے یہ اس وقت جو ہے صورتحال بہت ہی گمبھیر ایک صورتحال ہے, اور اس میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ یہ فریقین ہیں اس چیز کا احساس کریں کہ وہ جو دیکھیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گیم آف چکن. گیم آف چکن وہ ہوتی ہے جس میں 2 گاڑیاں جو ہے نا وہ مخالف رخ سے وہ ڈرائیورز ایک دوسرے کی طرف تیزی سے آتے ہیں اور وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جی وہ کلیجن کورس پہ ہیں, مطلب ایک دوسرے سے کلائڈ کر دیں گے, لیکن آخر میں پھر ان میں سے ایک بلنک کرتا ہے. تو اس وقت یہ گیم آف چکن ہی ہو رہی ہے کہ یہ 2 جو ہے بالکل ایک قسم کی تباہی کی طرف جو ہے نا بڑھ رہے ہیں, اور پھر کسی ایک کو بلنک کرنا ہے پہلے. اب وہ چاہتے ہی ہیں کہ وہ بلنک کرے, جی وہ ایران چاہتا ہے, امریکہ چاہتا ہے وہ کرے, اور پھر اس میں یہ اسرائیل جیسے اسپوائلر بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ جی دونوں بلنک نہ کریں, دونوں جو ہے نا لڑتے رہیں اور فائدہ ان کو ہو. تو یہ سچویشن ہے اس وقت. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا اگر کوئی ایسا وقت تھا جب ڈپلومیسی کو چانس دینے کی ضرورت سب سے شدید ترین تھی تو وہ یہی وقت ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ جوہر سلیم صاحب کے بقول ایران سچویشن مزید کشیدہ بھی ہو سکتی ہے اور ثالثی بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.